الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. اسلامی کیلنڈر اور قمری حوالے سے سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ آنے والا ہے. 12واں مہینہ ذو الحجہ کا ہے، بڑی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے حرمت کے حوالے سے، اس میں ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے، عزت والے، برکت والے، رحمت والے مہینے ہیں. اور یہ جو آخری مہینہ ہے اس میں کچھ ایسی عبادات ہیں جو سال کے باقی مہینوں میں ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے تکبیرات ہیں، تکبیر تشریق جسے کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہم اس مہینے کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہم یہ تکبیرات پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ 2 احباب ان دنوں میں خاص طور پر بازار کی طرف جاتے تھے اور یہ تکبیر کہتے تھے، اور آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی شریک ہو جاتے تھے. یہ تکبیر واجب ہے، جس طرح ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں نا، ضروری سمجھتے ہیں، واجب ہے جس کا ادا کرنا، اسی طرح ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے. فرض نماز کے بعد مرد اور عورتیں دونوں اس کو پڑھا کریں. اس کے علاوہ اس مہینے میں ہمیں قربانی کی عبادت، اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کی نعمت، اس کے علاوہ حج کا خوبصورت عمل ہمیں اس مہینے میں نظر آتا ہے. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. یہاں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فجر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اس فجر سے مراد عید کی صبح کی جو فجر ہوتی ہے 10 ذو الحجہ کی، وہ فجر مراد ہے. اور باقی صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ اور دیگر تابعین، وہ فرماتے ہیں یہاں 10 راتوں کی جو قسم اٹھائی گئی ہے، اس سے مراد ذو الحجہ کی پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں. ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی جو فضیلت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے بڑھ کر کسی دن میں کوئی عمل افضل نہیں. یعنی ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے، جو اچھا عمل ہے، سال کے باقی دن اس عمل تک، اس دن تک، اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے. صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں پہنچ سکتا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے لیے لڑنا؟ حضور نے فرمایا، ہاں نہیں پہنچ سکتا. ہاں الا یہ کہ وہ شخص جو جہاد پہ نکلے وہ اپنی جان اور مال میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی وہ راستے میں شہید ہو جائے، پھر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. ان شروع کے جو 9 دن ہیں، 10ویں دن تو عید ہے، اس دن روزہ نہیں ہے، شروع کے جو 9 دن ہیں ان میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے.
اور اس کی رات کی عبادت ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے. رمضان میں ہمیں ایک رات لیلۃ القدر ملتی ہے، طاق راتوں میں ڈھونڈتے ہیں. فرمایا جو اس عشرے کی راتوں کو عبادت کرے، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک لیلۃ القدر میں آپ نے عبادت کی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. فرماتے ہیں عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک سال پیچھے کے اور ایک سال آگے کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کسی کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر جو قربانی کرنے والا ہے وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے. اچھا، یہ جو بال اور ناخن کا معاملہ ہے یہ فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. اگر کوئی شخص ناخن یا بال کاٹ لیتا ہے تو کیا اس پہ کوئی دم ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی جرمانہ ہے؟ نہیں. جو قربانی کرتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، بلکہ اب غالباً آج کیا ڈیٹ ہے؟ 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو ابھی سے جس نے نہیں بھی کرنی وہ بھی یہ دل میں خواہش ہو نا ایک آدمی کی کہ میں اللہ نے مال دیا ہوتا، صاحب استطاعت ہوتا، اگر میرے اوپر قربانی واجب ہوتی تو میں قربانی ادا کرتا، لیکن مال ہی کوئی نہیں. تو علماء فرماتے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن اور بال نہ کاٹے. کیوں کہا؟ اس نے اپنی شکل و شباب حاجیوں کی طرح کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ویسے ہی ثواب عطا فرما دے گا. تو ناخن اور بال نہ کاٹنا، ابھی سے ہی اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراش لیں، اور یہ ایک اضافی ثواب ہے، بونس ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ عشرہ جو ہے یہ بہت برکت والا ہے، رحمت والا ہے. اس میں عبادات ہوں، تسبیحات ہوں، تحلیل تقدیس ہو اور تکبیرات ہوں. اس عشرے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے اول عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کا توبہ قبول کیا. یہی وہ عشرہ ہے، یہی وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا، اور وہ مقام بھی عرفے کا تھا. یہی وہ دن ہے اول عشرہ جو ذوالحجہ کا ہے، جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا تھا. یہی وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی. یہی وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا تھا. یہی وہ دن ہے کہ جب بیت رضوان ہوئی تھی. اسی عشرے میں یوم نہر بھی ملتا ہے، یوم ترویہ بھی ملتا ہے، یوم عرفہ بھی ملتا ہے، یوم حج بھی ملتا ہے. تو جب تک سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو 10 دن آ رہے ہیں بہت عظمت والے، بہت برکت والے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں. ہم کوشش یہ کریں، قرآن کی آیتیں ہیں نا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. اللہ فرماتا ہے جس نے اچھا عمل کیا اس نے اپنے لیے کیا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، اس نے اپنے نفس کے لیے کیا. ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرتا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے ہمیں یہ عشرہ عطا کیا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو ان 10 دنوں میں اچھے اعمال عبادت کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں. کتنے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو قربانی نہیں کر سکتے. آپ کو اللہ نے استطاعت دی، آپ کے 200 پاؤنڈ سے اگر کسی کے عید کی خوشی کسی کو مل سکتی ہے تو یہی وہ دن ہے جس میں آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں.
حج کا موضوع جو آج کے خطبے کا تھا انشاءاللہ وہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ نے زندگی دی اور معاملات ٹھیک رہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو انشاءاللہ حج کے جو مقاصد ہیں, حج کی حکمت ہے, حج کا پیغام کیا ہے, وہ ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے. اور خوش نصیب ہے وہ میرے بزرگ, میرے بھائی جو ان دنوں میں حج کا سفر کر رہے ہیں. ان دنوں میں جو حج پہ جا رہے ہیں, کتنی عظمت ہے, کتنی عظمت ہے. یا رسول اللہ, حج پہ جانے والے آدمی کا کیا ثواب ہے؟ حضور فرماتے ہیں, وہ بڑی طویل حدیث ہے. ایک آدمی آیا نا حضور سے پوچھنے کے لیے کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا, کوئی بات پوچھنی. حضور فرماتے ہیں تم پوچھو گے یا میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ آدمی آئے مسئلہ پوچھنے اور نبی پاک فرماتے ہیں تم خود پوچھو گے یا میں بتاؤں کہ تم نے کیا پوچھنا؟ یا رسول اللہ میں قربان جاؤں, آپ بتا دیں کہ میں کیا پوچھنا ہوں. پھر حضور نے وہ لسٹ میں اگلے جمعے بیان کروں گا. صرف ایک بات پوچھے, یا رسول اللہ حاجی کو کیا ثواب ملتا ہے جب وہ نکلتا ہے گھر سے؟ حضور فرماتے ہیں حاجی کو ثواب کیا ملتا ہے جب وہ احرام باندھ لیتا ہے, سفر پہ نکل پڑتا ہے. کہا اس کی سواری جب قدم اٹھاتی ہے اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے, جب اس کی سواری قدم رکھتی ہے اللہ اس کے گناہ مٹاتا ہے. حج پہ جانے والے بہت خوش نصیب ہے. حج پہ آدمی جب جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے, اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے حاجی ایسے پلٹ کے آتا ہے کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, ایسا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچے کے کھاتے میں کوئی گناہ, کوئی برا عمل, پاک صاف ہو کے دنیا میں آتا ہے. کہا حاجی جب پلٹ کے آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے. حضرت عمر بن عاص ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں سیدھا حضور کے پاس گیا, یا رسول اللہ ہاتھ آگے کریں, مجھے کلمہ پڑھا, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ہاتھ بڑھایا تو صحابی نے, حضرت عمر بن عاص نے واپس اپنا ہاتھ کھینچ لیا. عمر کیا بات ہے, ہاتھ آگے کیا, واپس کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ شرط ہے میری ایک. کیا شرط ہے؟ کہا جڑے کم میں پیچھے کتے سن, وہ میں نے جو کام کیے ہیں, گناہ کی زندگی میں نے پتہ نہیں کیسے گزاری ہے, میں اسلام ابھی لا رہا ہوں تو پیچھے والے اعمال کا کیا بنے گا؟ حضور فرماتے ہیں کیا تجھے نہیں پتا, جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. دوسری بات, آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک, اس کا ہجرت کرنا اس کے پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور تیسرا عمل وہ یہ ہے کہ آدمی جب حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حج کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو حج گناہوں کو معاف کرتا ہے, حج آدمی کے درجے بلند کرتا ہے. جس پر حج فرض ہے اللہ تعالی ہم سب کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.